سورۃ الکوثر نامی جو مبارک سورت ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی۔ قرآن کریم کھول کر دیکھیں تو اس مبارک سورت کے شروع میں لکھا ہوا آتا ہے سورۃ الکوثر مکیہ۔ البتہ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والے جو حضرات علماء کرام ہیں جن کو مفسرین کرام کہا جاتا ہے، ان کی رائے اس سورت کے بارے میں مختلف ہے۔ کچھ حضرات علماء کرام مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ سورۃ الکوثر یہ مدینہ الرسول کے اندر یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوتی ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو جن حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، ان حضرات کا جو مستدل ہے، جو دلیل ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابی رسول سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام کے مجمع میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، بیٹھے بیٹھے سرکار کی آنکھ لگ گئی ہلکی سی، اور یکدم سرکار مسکرا کر اٹھے۔ حضرات صحابہ کرام نے تبسم کی وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کی تلاوت فرمائی۔ ابھی ابھی جبرائیل امین مجھے یہ سورت بیان کر کے گئے ہیں۔ تو جن حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، ان حضرات کی نظر میں یہ واقعہ پیچھے موجود ہے اور یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے۔ دوسرے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور مکہ مکرمہ کی مبارک زندگی کے اندر نازل ہوئی ہے۔ تو جن حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ مکی ہے، ان حضرات کے پیش نظر اس مبارک سورت کا مضمون ہے۔ اس مبارک سورت کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق الفاظ بیان ہوئے اور وہ الفاظ جن کے رد میں بیان ہوئے وہ واقعہ مدینہ کا نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے، اور سرکار کی نرینہ اولاد بالغ ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئی تھی۔ تو مکہ مکرمہ کے جو کافر تھے ان کافروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مقطوع النسل کہا، ابتر کہا کہ یہ محمد ہے، اس کی تو نسل ختم ہو جائے گی، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس کا دین بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب تک محمد زندہ ہے تب تک محمد کا چرچا ہے، محمد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا نام لیوا، اس کی نرینہ اولاد، اس کی نسبی اولاد چونکہ موجود نہیں ہے، لہذا چند دنوں کی کہانی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ معاملہ مکہ مکرمہ میں ہوا۔ چنانچہ جو حضرات سورت کے مضمون کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک سورت نازل کی، لہذا یہ سورت مکی ہے۔ بہرحال اس کو مکی کہیں یا مدنی کہیں تو مکی کہنا بھی جائز ہے اور مدنی کہنا بھی جائز ہے۔ اس مبارک سورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اس مبارک سورت کا جو نام ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ اگر ہم لغات اٹھا کر دیکھیں یعنی کہ وہ کتابیں جن کو ڈکشنری کہا جاتا ہے، عربی زبان کے اندر جن کو لغات کہا جاتا ہے، وہ کتابیں کہ جن کے اندر الفاظ کے معانی ہوتے ہیں، اگر ان کتابوں کے اندر جا کر ہم کوثر کا معنی ڈھونڈنا چاہیں تو کوثر کا معنی لکھا ہوتا ہے خیر کثیر، خیر کثیر یعنی بہت زیادہ خیر یا بہت زیادہ بھلائی، خیر کثیر یعنی بہت زیادہ خیر یا بہت زیادہ بھلائی۔ تو کوثر اس مبارک سورت کا نام رکھا گیا، اس کا مطلب بہت زیادہ خیر یا بہت زیادہ بھلائی۔ اب اگر مطلب کو دیکھیں اس کے تو یہ مطلب بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکمل فٹ آتا ہے کہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو خیریں عطا فرمائی ہیں وہ باقی کسی اور نبی کا مقدر نہ بن سکے۔ چنانچہ اللہ نے 313 رسول بھیجے
لیکن جس شان کی رسالت ہمارے پیغمبر کو عطا ہوئی اس شان کی رسالت کسی اور نبی کا مقدر نہ بنی۔ اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو نبوت کے تاج سے نوازا، لیکن ہمارے پیغمبر کو فقط نبوت نہیں بلکہ خاتم النبیین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام کو معجزات دیے، لیکن وہ معجزات وہ تھے کہ جو وقتی معجزات تھے۔ جب تک نبی زندہ رہا معجزہ بھی باقی رہا، نبی دنیا سے چلا گیا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ ہمارے پیغمبر کو اللہ نے معجزات دیے، وہ رہتی دنیا تک باقی رہنے والے معجزات دیے، ختم ہونے والے معجزات ہمارے پیغمبر کو نہیں عطا کیے گئے۔ ہمارے نبی پر اللہ نے کتاب نازل کی، سابقہ نبیوں پر بھی اللہ نے کتاب نازل کی۔ ان کتابوں کے منزل من اللہ ہونے پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے انسانوں پر رکھی، اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب نے اپنی ذات کے اوپر رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک بلکہ آج سے لے کر قیامت کی صبح تک قرآن کریم اپنی اصلی شکل کے اندر موجود ہوگا۔ اس کے اندر رد و بدل کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پائے گا۔ یہ ہمارے پیغمبر کو خوبی عطا فرمائی گئی۔ ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دیا، بظاہر 30 سپاروں پر مشتمل ایک مجموعہ، لیکن قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر قرار دیا۔ جس طریقے سے سمندر کی تہ تک یا سمندر کی گہرائی کو ناپنا ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بیان کردہ مضامین کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی قرآن کے اندر علم بھی ہے، اسی قرآن کے اندر حکمت بھی ہے، اسی قرآن کے اندر دانائی کی باتیں بھی ہیں، اسی قرآن کریم کے اندر فلاح کے اصول ہیں، اسی قرآن کے اندر سلطنت کے اصول ہیں، اسی قرآن کے اندر امراض کا علاج ہے، اسی قرآن کے اندر فلسفہ موجود ہے، اسی قرآن کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو انسانیت کی ضرورت پر مبنی ہو۔ تو قرآن کریم اگرچہ 6666 آیات کا مجموعہ اور 30 سپاروں کا مجموعہ، لیکن اس قرآن کریم کو کھنگالنا چاہیں تو دنیا کا کوئی انسان بھی ایسا نہیں ملے گا جس کی ضرورت کا سامان اللہ نے قرآن کریم کے اندر نہ رکھا ہو۔ تو کوثر، ہم نے آپ سورہ کوثر، تو پیغمبر پر یہ لفظ فٹ آتا ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے جو دیا، جو خصوصیات اللہ نے دی ہیں وہ کسی اور کو نہ دی، بڑے پیمانے پر دی، باقی رہنے کے لیے دی، نہ ختم ہونے والی خوبیوں کا مالک اگر اللہ نے کسی کو بنایا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تو جو سورۃ الکوثر، یہ جو لفظ ہے نا کوثر، یہ ہمارے پیغمبر پر ہی فٹ آتا ہے، کسی اور پر فٹ نہیں آتا۔